اس میں علاوہ معنوی قبائل کے اندر جس طرح ایک روایت ہے کہ جس طریقے کے ساتھ اس دنیا کے اوپر انسان موجود ہیں، اسی طریقے کے ساتھ دنیا کے اوپر جنات بھی موجود ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں جو سورۃ الجنات ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ نازل کی گئی تاکہ انسان اور انسانیت کو بتایا جا سکے کہ جو جنات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجی گئی مخلوق ہیں۔ اور ان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی روایت ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ بیان کرتا چلوں کہ ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ صحابہ اور علی کے ساتھ موجود تھے، اور ایک جگہ کے اوپر ان کو پیاس کی طلب ہوئی تو انہوں نے صحابہ کو بولا، صحابہ پانی لینے کے لیے گئے، لیکن اس جو کنواں تھا اس کے اوپر جو حکمرانی تھی اس ٹائم جنات کی تھی، اور وہ پانی نہ لے کے آ سکے تو حضرت علی خود پانی لینے کے لیے گئے اور کنویں کے اندر آہستہ سے بولے کہ ہمیں آپ تنگ نہ کریں، ہمیں آپ پانی لے کے نہ لیں۔ لیکن وہ جو جنات تھے، جنات جو پہلے طور پہ جنات تھے وہ بہت زیادہ شرارتی تھی، انہوں نے خلاف ورزی کی تو حضرت علی اپنی تلوار لے کر کنویں کے اندر چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد ان جنات کے ساتھ انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ بہت سارے جنات کو انہوں نے ختم کیا، اور بہت سارے جنات کو مارنے کے بعد اس ٹائم جعفر جن جو تھا اس نے اسلام قبول کیا، اور جعفر جن کو حضرت علی نے اس ٹائم کا جنات کا بادشاہ بنا دیا، اور جنات کا جب بادشاہ بنا اس کے 30 سال بعد کربلا کا ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ بہت روایت میں ہے کہ شاید کہ جعفر جن کی شادی تھی، یا کوئی بتاتے ہیں کہ جعفر جن اپنی جو بادشاہ تھی اس کا کوئی جشن منا رہا تھا، تو وہاں پر 2 جنات حاضر ہوتے ہیں اور روتے ہوئے، جو کہ ان کے تخت کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور روتے ہوئے وہ، تو جعفر جن سے پوچھتا ہے کہ تم رو کیوں رہے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر آتے ہوئے کربلا کے اندر سے گزرے ہیں، اور کربلا کے اندر سے گزرتے ہوئے ہم نے امام حسین اور ان کے گھرانے کو شہادتیں دیکھی ہیں۔ امام حسین کے جسم کے اوپر بہت زیادہ جو تیر ہیں، نیزے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین کے گھرانے کو سب کو شہید کیا جا رہا ہے، اور سب کو شہید کر رہے ہیں یزیدی فوج۔ یہ بات سن کر جعفر جن بہت زیادہ غصے میں آتے، تو اسی طریقے سے جعفر جن اپنی فوج کو لیتا ہے اور اپنے ساتھ جنات کو لیتے ہوئے کربلا کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ کربلا کے اندر جب وہ پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ وہ بھی پہنچی ہے صرف ایک امام حسین کے حکم کے پابند کے لیے کہ اگر امام حسین اجازت دیں تو وہ یزیدی فوج کو تہس و نہس کر دیں۔ اور جب آگے بڑھ کے دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کے اوپر چاروں فرشتے جو دوسرے ہیں قبائل، ان کے جو ساتھی جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ہر طرف دیکھتے ہیں اتنے سارے جو لوگ ہیں صرف ایک امام حسین کی ہاں کے اوپر ہے، اگر امام حسین اجازت دیں تو ہم ان قبائل کو، ان یزیدیوں کی جو فوج ہے اس کو تہس نہس کر دیں۔ لیکن امام حسین کا اتنا جو رش تھا وہ دیکھنے کے بعد جو یہ جن تھا جعفر جن یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس طریقے کے ساتھ امام حسین سے ملوں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا رش تھا، لیکن امام حسین نے جعفر جن کو آواز لگائی کہ میرے پاس آئیں۔ تو جعفر جن امام حسین کے پاس گئے اور رستے حضرت کو جوڑ کے بولتے ہیں کہ امام حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے ساتھ اپنی فوج لے کر آیا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں میں یہ یزیدی فوج کو تہس نہس کر دوں۔ تو امام حسین بتاتے ہیں کہ اے جعفر جن، یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس کو بچانے کے لیے ہم اپنی جو جان ہے وہ اس کا جو ہے وہ اپنے اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ہم شہادت نوش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جعفر جن نے پھر کہا کہ ہمیں آپ اجازت دیں، ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یزیدی فوج کو ہم ختم کر دیں گے۔ لیکن امام حسین نے بولا کہ تم لوگ جنات ہو، اور یہ میں نے حکم صرف انسانوں کے لیے دیا تھا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے کے لیے، لیکن سب مخلوق آ گئی لیکن کوئی انسان نہیں آیا، جس کے امام حسین نے بولا تھا جن لوگوں کو کہ کوئی ہے کوئی انسان جو میری مدد کے لیے آئے، لیکن ہر طرف سے فرشتے جنات ہر جگہ سے آئے، لیکن کوئی انسان جو تھا امام حسین کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اور یہ وقت جب عصر کے وقت کا ٹائم ہو جاتا ہے تو یزید کی جو فوج تھی وہ دوبارہ امام
حسین کے ساتھ جنگ جب جاری کرتی ہے تو امام حسین اتنی بہادری کے ساتھ ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اس بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں کہ ہزاروں کے قافلے کو امام حسین شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ظفر جنگ سے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ جب دیکھتے ہوئے آسمان کی طرف سے ایک ہاتھ بلند ہوتا ہے، تو نور کی جانب ہاتھ بلند ہوتا ہے، اور اس کے بعد امام حسین جنگ کو روک دیتے ہیں۔ جو واقع ہونے کے بعد ظفر جنگ امام حسین سے عرض کرتے ہیں کہ نواسہ رسول، یہ آسمان سے ہاتھ کس کے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ یہ میری والدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ ہے، اور دوسری طرف جو روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اے حسین، ہمیں تمہاری یہ قربانی جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ اور یہ بات سن کر ظفر جن جو تھا، اور ظفر جن کو بھی اجازت نہیں ملی جنگ کے لیے، تو ظفر جن یہ بات روتا ہوا واپس اپنے قبائل کے اندر آ گیا، اور جس قبائل میں پہنچتا ہے تو اس کی جو والدہ ہوتی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ آج تو جشن کا دن ہے اور تم اتنا رو کیوں رہے ہو؟ بتاتے ہیں کہ امام حسین نواسہ رسول کو کربلا کی زرزمین کے اندر یزیدی فوج کی جانب سے شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھرانے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بات ان کی والدہ کو پتہ لگتی ہے، جو کہ ظفر جن کی والدہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جاؤ، میں تمہیں اپنا جو ہے وہ خون بھی نہیں بخشوں گی، جاؤ تم ابھی امام حسین کے پاس اور مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، میں ان سے درخواست کروں گی کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو اور امام حسین کے لیے، اور یزیدی فوج کو ختم فی النار کر دیں۔ اور یہ بات سننے کے بعد جو ظفر جن ہے اپنی بہت بڑی تعداد اپنے ساتھ لے کر کربلا کے اندر جاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو منظر دیکھتے ہیں، اس ٹائم شام غریبہ چل رہی ہوتی ہے، امام حسین کا جو سر ہے اس کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر کو کاٹ کر نیزے کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، اور جتنے بھی وہاں پر 71 شہید ہوئے امام کے ساتھ، وہ سارے کے سارے اس ٹائم نیزوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور بیویوں سے پردہ چھین چکا ہے۔ بہت زیادہ بیویوں کا پردہ چھیننے کے بعد شام غریبہ چل رہی ہے، ظفر جن بہت زیادہ ہوتا ہے، سلام